اگر ہمیں آزادی دے دی جائے تو ہم بہت ہی زیادہ برے بن جاتے ہیں، ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک ایسا ہی واقعہ ہوا، ریتم زیرو، ایک خطرناک تجربہ اور انسانی آزادی کا نتیجہ۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو 1974 میں پیش آیا۔ مرینا نامی ایک سربین آرٹسٹ نے ایک تجربہ کیا جس کا نام تھا ریتم زیرو۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ 6 گھنٹے کے لیے ایک چیز بن کر کھڑی رہے گی اور عوام جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ وہ بالکل بھی مزاحمت نہیں کرے گی۔ لوگوں کو مکمل آزادی دی گئی کہ وہ جو چاہیں کریں اور ان پر کوئی سزا یا کوئی الزام نہیں دیا جائے گا۔ مرینا کے سامنے ایک میز رکھی گئی جس پر 72 چیزیں رکھی ہوئی تھیں، جن میں خوشبو، گلاب، شیمپین، کتاب، کینچی، چاقو، بلیڈ اور یہاں تک کہ ایک اصلی بندوق بھی رکھی گئی اور 7 گولیاں بھی رکھی گئیں۔ ابتدائی طور پر لوگ شرافت سے پیش آئے، کسی نے اسے گلاب دیا، کسی نے اسے کس کیا، کسی نے اس کی تصویر کھینچی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں کو یقین آتا گیا کہ واقعی کوئی روکنے والا نہیں ہے انہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو ان کے اندر چھپا ہوا اندھیرا باہر آنا شروع ہو گیا۔ کسی نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے، کسی نے اس کے جسم پر چاقو سے زخم لگائے، کچھ لوگوں نے تو اس کے جسم پر زخم لگا کر اس کے خون کو چاٹنا شروع کر دیا، اور ایک شخص نے بندوق اٹھا کے اس کے سر پر تان دی۔ وہ قریب تھا کہ اسے مارنے والا تھا۔ جب حالات بہت ہی زیادہ بگڑ گئے تو کچھ ذمہ دار لوگ اٹھے اور اس پرفارمنس کو روک دیا گیا۔ مرینا ان 6 گھنٹوں میں بالکل خاموش کھڑی رہی اور سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ یہ تجربہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اگر انسان کو مکمل طور پر آزادی دے دی جائے اور کسی انجام یا سزا کا خوف نہ ہو تو وہ کتنی جلدی حیوانیات کی طرح گر سکتے ہیں، کس طرح وہ جانور بن جاتے ہیں۔ مرینا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کسی جنگلی جانور یا کسی قیدی نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ سب کچھ ایک عام ماحول میں ہوا تھا، اور وہ عام ہی لوگ تھے جنہوں نے مرینا کے ساتھ یہ سلوک کیا، جہاں صرف یہ اعلان کیا گیا تھا کہ کچھ بھی کرنے کی اجازت ہے۔ ایسے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان کو مذہب یا خدا کے خوف کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم اخلاقی انسان بن سکتے ہیں بغیر کسی الہی ہدایت کے، یا بغیر کسی خدا کے، یا بغیر کسی خدا کے پیغام کے، یا بغیر کسی نبی کے، یا بغیر کسی میسنجر کے ہم انسان بن سکتے ہیں، ان کے لیے یہ تجربہ ایک آئینہ ہے۔ مذہب انسان کے اندر ایک باطنی نگرانی کے طور پر کام کرتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا نگران جو کہ انسان کے اندر رہ کے انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ یعنی انسان جانتا ہے کہ ایک ذات ہے جو اسے دیکھ رہی ہے اور ہر عمل کا حساب ہوگا۔ یہی احساس انسان کو ظلم کرنے سے روکتا ہے، اسے گناہ سے شرمندہ کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت پر مجبور کرتا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کو ہمیں ماننا ہی نہیں چاہیے، کوئی خدا ہے ہی نہیں، ہم بالکل ہی آزاد ہیں، ہم جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، جس پر چاہیں ظلم کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو ایتھسٹ ہیں، جو خدا کی ذات پر یقین ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خدا ہے یہ ایک ایکسٹرا ہی چیز ہے، اس چیز کو ہمیں ساتھ لے کے معاشرے میں نہیں چل سکتے، اور یہی ہے جو بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ لیکن ناظرین، ابھی اس تجربے کو آپ نے دیکھا سنا کہ کیسے اگر انسان کو بالکل ہی آزاد کر دیا جائے تو وہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان آزاد ہو، اسے بالکل آزادی دے دی جائے تو انسان کے اندر حیوانی جو خواہشات ہیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بالکل ہی جانور بن جاتا ہے، اور جو بھی اسے اچھا لگتا ہے وہ اسے پانا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کر رہا ہے یا اس کے کسی عمل سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، وہ ان چیزوں کو بالکل ہی پس سے پشت ڈال کر بس اگلوں کو تکلیف دے گا، اپنے آگے اس کے آگے جو بھی ہوگا اسے تکلیف دے گا، نہ ہی کسی دوست کی تمیز رہ جائے گی اور نہ ہی دشمن کی۔ تو ایسا جو ہے معاشرہ وہ جنگل سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گا۔ حیثیت انسان اگر ہمیں مذہب کا خوف نہ ہو، نہ ہی کوئی قانون ہو، نہ ہی کوئی سزا ہو، ایک جنگلی جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری طرف سے آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔